بلکہ صرف یہ نہیں بتلایا کہ نور ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو بھی نور بنانے والے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو امت کے لیے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ماننے والوں کو جنت کی بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا، منکروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، رب سے بچھڑوں کو رب کے ساتھ ملانے والا بنا کے بھیجا، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا، لوگوں کو نور بنانے والا بنا کے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف نور ہی نہیں بلکہ منیر ہے، لوگوں کو بھی نور بنانے والے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ قیامت کے دن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی یہ شان نورانیت والی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمیں پہچان لو گے؟ یہ میرے غلام ہیں، میرے امتی ہیں، ہمیں پہچان لو گے؟ سرکار نے فرمایا، ہاں پہچان لوں گا، کیوں نہیں پہچان لوں گا؟ حضور کیسے پہچانو گے؟ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد، نقش نگار ملتے جلتے ہوں گے، تو کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کے امتی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ حضرت اسحاق یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سرکار نے فرمایا، لکم سیما لیست لغیرکم، تمہاری ایک علیحدہ ہی امتیازی نشانی ہوگی جو اور کسی امت میں نہیں پائی جائے گی۔ وہ امتیازی نشان کیا ہے؟ انتم غر محجلون یوم القیامت من آثار الوضو، وضو کی برکت سے تمہارے چہرے نور ہوں گے، تمہارے ہاتھ بھی نور ہوں گے، تمہارے پاؤں بھی نور ہوں گے۔ یہ تمہاری امتیازی علامت اور نشانی ہوگی جس سے پہچانے جاؤ گے کہ یہ محمدی لوگ ہیں، یہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اور کسی امتی کے اندر یہ نشانی نہیں ہوگی۔ 1,24,000 پیغمبر کے امتی ہیں، یا 2,24,000 یا 2,40,000 کے پیغمبر کے امتی، کسی میں یہ علامت نشانی نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف نبی آخر الزمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں یہ نشانی ہوگی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی وجہ سے اگر یہ نور آنا ہے تو پہلے لوگ وضو کے بغیر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ نمازیں بھی ہیں، وضو بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، ماذا فرض ربک علی امتک، اللہ نے تمہاری امت کے لیے کیا فرض کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا صرف 50 نمازیں۔ نے کہا، ہو یہ تو بہت زیادہ ہے، میں آپ سے پہلے امتیوں کو آزما چکا ہوں، اتنے چست کوئی نہیں ہوتے، اتنے چاک چوبند کوئی نہیں ہوتے، کون 50 نمازیں پڑھے گا؟ لہذا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، واپس تشریف لے جائیے اور اللہ رب العزت سے عرض کیجیے کہ نمازیں گھٹا۔ تو 9 چکر بنوائے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے، اور 50 کی 5 کروائی۔ وہ تو اب بھی مہربانی فرما رہے تھے، نہیں ایک چکر اور بھی لگا دو۔ کیا خیال ہے، لگ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سألت ربی حتی استحییت منہ، میں اتنی مرتبہ سوال کر چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ 50 کی 5 رہ گئی ہیں، اب بھی میں جاؤں اور کہوں کہ اور بھی گھٹا تو مجھے حیا آتی ہے۔ جب آپ راضی ہو گئے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، امضیت فریضتی وخففت عبادی، اب میں نے اپنا فرض پکا کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی ہے، پڑھیں گے 5 ثواب میں 50 کا عطا کر دوں۔ حضرات گرامی، تو نمازیں موسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ میری امت اتنی نہیں پڑھ سکتی تھی، بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے رہے، تو نمازیں وہاں ہیں تو پھر وضو کے بغیر کم۔
عیسیٰ علیہ السلام پہ گھوڑے میں ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. پھر صرف ان کے لیے ہے نماز یا امت کے لیے بھی ہے؟ تو پتہ چلا کہ پہلے نبیوں میں بھی امتوں میں بھی نمازیں بھی ہیں، وضو بھی ہے، لیکن نور وہاں نہیں ہے. تو پتہ چلا نہ صرف نماز کا کمال ہے نہ وضو کا کمال ہے، یہ کمال ہے اس نماز اور وضو کا ہے کہ نوری نبی کی غلامی میں ادا کیے جا رہے ہیں. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت جو ہے قیامت کے دن وہ کیا ہوگی؟ نور. یہ کتنے درجن امتی ہوں گے آپ کے؟ 2-3 درجن ہوں گے امتی. کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟ 15ویں صدی جا رہی ہے، ابھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. تو یہ اربوں خربوں کے حساب سے امتی ہے اور یہ سارے نور بن رہے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں نور بن رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے اتنے سیارے تارے وغیرہ روشن نہ ہوئے ہوں جتنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانیت کی برکت سے یہ آپ کے غلام جو ہے وہ نوری پیکر بن رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ جو نور بھی ہے منیر بھی ہے تو یہی آپ کے غلاموں میں نور نظر آنے لگ جاتا تو کتنا فائدہ ہو جاتا. جو 4 دن نمازیں پڑھتا وضو کر کے چہرہ نور، ہاتھ نور، پاؤں نور ہو جاتے، پھر کتنے لوگوں کو ترغیب ہو جاتی، وہ اسلام میں داخل ہوتے، وضو کرتے، نمازیں پڑھتے، وہ بھی نوری پیکر بنتے چلے جاتے. لیکن یاد رکھو یہ جزائیں اگر یہاں اس جہان میں ہی نظر آنے لگ جائیں تو پھر تکلیف کا مطلب ہی کوئی نہ رہے گا. پھر تو لوگ اس لالچ میں کہ دیکھو فلاں نور بن گیا میں کیوں نہ نور بنوں، پھر تو اس لالچ میں دیکھا دیکھی وہ کلمہ پڑھیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، وضو کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو بھی غائب رکھا، جنت کو بھی غائب رکھا. صرف نبی کی زبان پہ اعتماد کرو، معجزے دیکھ کے اس کے برحق نبی ہونے کی تسلی کر لو، پھر اس غیب پر ایمان لے آؤ اور جزا ہم تمہیں مرنے کے بعد یہ دکھا دیں گے، قبر میں بھی دکھا دیں گے، حشر میں بھی دکھا دیں گے. فرعون بڑا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اونچی شان والا رب ہوں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے اس نے بھی تھوڑا داخل کر دیا، فوج بھی داخل ہو گئی، پانی چل پڑا، غرق ہونے لگا. تو پھر کیا کہا؟ پھر انا ربکم الاعلی کہا. اب تو یہ کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل کا جس خدا پر ایمان ہے میرا بھی اسی خدا پر ایمان. اب وہ اپنا خدا ہونا بھول گیا، وہ بھول گیا کہ میرا ملک ہے، میرے پاس نہریں ہیں، دریا ہیں، مجھے کون سی جنت کا تو وعدہ دے رہا ہے، اس اندیکھی جنت پر میں کیوں یہ تکلیفیں اٹھاؤں. لیکن جب غرق ہونے لگا تو پھر وہ ملک بھی بھول گیا، وہ نہریں بھی بھول گئی اور رب ہونا بھی بھول گیا. اب کہتا ہے کہ میں اس خدا پہ ایمان لایا جس پہ بنو اسرائیل کا ایمان ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آن وقد شاید قبل، اب میں یاد آیا پہلے کیوں نہیں ایمان لایا تھا، پہلے مجھے کیوں بھلایا تھا، نظر انداز کیا تھا. تو اگر دیکھ کے جزا بدلہ ایمان لانا ہو تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے. ایمان وہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو جزا کے پوشیدہ ہونے پر ایمان لایا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان انوار کو یہاں پوشیدہ رکھا، قیامت کے دن ظاہر کرے گا تاکہ یہاں ایمان بالغیب ہو اور وہاں پھر اس نماز کی اور وضو کی جزا نور کی صورت بن کے سامنے آ جائے. اس سے ہٹ کے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ حضرات پہ کرم فرمایا اور ان کے ماتھے نور بنا دیے، ہاتھ نور بنا دیے، ان کی چھڑیاں جو ہے وہ بھی نور بنا دی. حضرت قتادہ ابن نعمان دیر گئے تک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. رات اندھیری تھی، اٹھ کے جانے لگے تو ہاتھ ان کا خالی تھا. سرکار نے کھجور کی شاخ دی اور فرمایا یہ لے جاؤ،
10 گز آگے بھی روشنی دے گی، 10 گز پیچھے بھی روشنی دے گی، اور جب گھر پہنچو گے تو تمہارے کمرے کی دروازے کی دہلیز میں کالا ناگ بھی بیٹھا ہوگا، تو اس کو چھڑی کو اس کے اوپر استعمال کرنا اور اسے وہاں سے بھگا دینا۔ تو کھجور کی شاخ ہے، لیکن جب حضرت قتادہ کے ہاتھ میں آئی ہے تو روشن ہو گئی ہے، 10 گز آگے بھی روشنی ہو رہی ہے، پیچھے بھی روشنی ہو رہی ہے، گھر پہنچے ہیں تو ناگ بھی نظر آ گیا اور اسی چھڑی کے ساتھ اس کو بھی بھگا دیا، اور وہ بھی آپ نے واضح کر دیا تھا کہ ہے شیطان شکل ناگ والی اختیار کیے ہوئی ہے تجھے ڈرانے کے لیے، لہذا بھگا دینا، مارنا نہیں ہے اسے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منیر بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی چھڑیوں کو نور بنا دیا۔ حضرت اسید ابن حضیر، حضرت عباد ابن بشر دیر گئے تک رات حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، جب اٹھے تو وہاں یہ بیٹریاں لائٹیں بجلی وغیرہ کی تو تھی کوئی نہ، تو اندھیری رات تھی، تو سرکار نے نگاہ فرمائی، ایک کی چھڑی روشن ہو گئی، جہاں تک راستہ مشترک تھا وہ ایک کی روشنی چھڑی روشنی دے رہی ہے، اس کی روشنی میں چل رہے ہیں، جب دوسرے کا راستہ جدا ہونے لگا تو پھر اس کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، وہ اپنی چھڑی کے نور میں گھر پہنچ رہا ہے، یہ اپنی چھڑی کے نور میں گھر پہنچ رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر میں ہے، رات کالی تھی، سواریاں ادھر ادھر بھٹک گئیں، کوئی صحابی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، بعض کے سامان گر گیا، اندھیرے میں نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا ذرا ہاتھ اوپر اٹھا، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھایا، آپ نے توجہ فرمائی تو ہاتھ روشن ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا، ہاتھ گریبان میں ڈالتے، پہلے عام جسم والی رنگت ہوتی، جب گریبان میں ڈال کے باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا۔ تو وہ معجزہ ہے موسیٰ کلیم علیہ السلام کا، تو یہاں سرکار نے اپنے غلام کو بطور کرامت ید بیضا عطا کر دیا۔ سارے رستے میں یہ ہاتھ چمکتا جا رہا ہے، اور سواریاں بھی اس پہ اکٹھی ہو گئی، جو گرا ہوا سامان تھا وہ بھی نظر آ گیا، تلاش کر لیا گیا، اور اس طرح پر راہ میں بغیر کسی تکلیف کے یہ صحیح سلامت گھر پہنچ گیا۔ ابو طفیل نامی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زیارت کی، معجزے طلب کیے، آپ نے دکھائے، دل مطمئن ہو گیا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم